بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حال ہی میں ایک اہم حکومتی عہدیدار کی طرف سے پرائیویٹ اسکولوں کو ایک مافیا قرار دیا گیا۔ اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول کے منتظمین، ان کے مالکان یا ان اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کی طرف سے دبا دبا احتجاج تو سننے میں آیا، لیکن اس امر پر کہ پرائیویٹ اسکول مافیا نہیں ہے، کوئی مربوط بیانیہ یا دلائل کے ساتھ اپنا موقف ان اسکولوں نے پیش نہیں کیا۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کو مافیا کیوں کہا گیا اور کیا وہ واقعی ایک مافیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مافیا کسے کہتے ہیں۔ جدید عہد میں مافیا ایک ایسی خفیہ تنظیم کا نام ہے، یہ خفیہ افراد کا نام نہیں ہے، یہ ایک خفیہ تنظیم کا نام ہے جو ایک آرگنائز سیٹ اپ ہوتا ہے اور وہ ان کاموں میں ملوث ہوتا ہے یا ایسے کاموں کو آگے بڑھاتا ہے جو ریاست یا اسٹیٹ کی نظروں میں جن کو جرم قرار دیا گیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر منشیات فروخت کرنا، کرائے کے قاتل فراہم کرنا، بھتہ لینا یا پراسٹیوشن کے ڈین چلانا یا ناجائز منافع خوری کرنا، یا مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ مل کر حکومتی پالیسی کو سب ورٹ کر کے پبلک وسائل کو اپنے قبضے میں کرنا۔ ان ساری چیزوں کے لیے ایک منظم طور پر کام کرنے والے گروہ کو ہم مافیا قرار دیتے ہیں، جو عموماً خفیہ ہوتا ہے، ان کا نیٹ ورک خفیہ طور پر کام کرتا ہے۔ اگر اس ایک چیز کو دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول ایک مافیا نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کو مافیا قرار کیوں دیا گیا؟ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو آئین جہاں داری ہے اس کے مطابق ان لوگوں کو جرائم پیشہ قرار دینا جن پر انسان نے حکومت کرنی ہوتی ہے، یہ کوئی درست امر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ جن لوگوں پر حکومت کرنی ہے یعنی دا گورنڈ پر جب آپ اس طرح کی ججمنٹ دیتے ہیں تو ان پر حکم چلا کر یا اپنی پبلک پالیسی کو آگے بڑھا کر، فرمان روائی کو آگے بڑھا کر وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے جو کہ مطلوب ہوتے ہیں۔ یعنی آئین جہاں بانی میں، آئین جہاں داری میں یہ امر بہت زیادہ مذموم ہے کہ ہم رعایا کو ایک جرائم پیشہ گروہ قرار دیں، لیکن مسلمانوں میں چونکہ آئین جہاں بینی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور آئین جہاں بینی کے جو وسائل ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اس امر کی توقع رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور ان الفاظ میں معاشرے کے ایک معتدب حصے کو اس طرح کے القابات سے نوازا جاتا رہے گا۔ آئین جہاں بینی مسلمانوں میں مسلمانوں کی طویل تاریخی روایت میں مسلمانوں میں جس آئین جہاں بینی پر عمل ہوتا رہا اس کا اب سراغ ختم ہو چکا ہے۔ اب پبلک پالیسی جن علمی وسائل پر ترتیب پاتی ہے اور اس کے لیے آئین جہاں بینی کے جو وسائل جدید تعلیم اور جدید علم کے ذریعے سے مہیا ہوئے ہیں وہ بہت افسوسناک حد تک کم ہے۔ ہماری پبلک پالیسی جس علم کی بنیاد پر تشکیل دی جاتی ہے اس کے سوتے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں پبلک پالیسی اصلاً ان علوم پر بنائی جاتی رہی جو ہمیں استعماری دور سے ورثے میں ملے تھے، اور ہم میں یہ صلاحیت بھی ختم ہو گئی کہ ہم اپنے پرانے آقاؤں کی ریس کرتے ہوئے اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی کوشش کریں یا اس مقصد میں کامیاب ہوں۔ تو وہ وسائل جن کی بنیاد پر پبلک پالیسی بنتی ہے، آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ہمارے وسائل کیا ہیں۔ پبلک پالیسی کے لیے جس تاریخی، سیاسی، معاشی اور سماجی علوم کی ضرورت ہے ان کا ہمارے ہاں خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں وہ علوم ایک انیکڈوٹل یا ایک مقولے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اور مقولوں پر کسی قسم کی پبلک پالیسی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مافیا کا جو ورڈ ہے یا مافیا کا جو لفظ ہے، جو نیو یارک کی ایک مافیا کے حوالے سے میریو پوزو نے جو ایک ناول لکھا اور اس میں اس مافیا کی کارگزاری اور اس مافیا میں کام کرنے والے لوگوں کی نفسیات، ان کی قتل و غارت اور ناجائز منافع خوری میں حکومتی ارکان کی شرکت اور ان کی حصہ داری جو تھی، اس چیز کو اس نے میریو پوزو نے اپنے مشہور ناول گاڈ فادر میں اس کو موضوع بنایا، اور اس پر بعد میں وہ فلم بھی بنی اور وہ فلم پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہوئی۔ تو صاف ظاہر ہے
کہ وہ اس پاپولیرٹی، وہ ناول کی اور فلم کی پاپولیرٹی جو ہے، یا اس طرح کے دوسرے وسائل جو کلچر کے ذریعے سے مغرب سے ہمارے معاشروں میں منتقل ہوتے ہیں، وہ ہماری پبلک پالیسی کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت کے اعلیٰ ایوانوں میں، حکومتی حلقوں میں یعنی اقتدار کی غلام گردشوں میں، صحافت کے جو کوریڈرز ہیں ان میں، اور اہل علم میں مافیا، گاڈ فادر یا وہ اصطلاحات جو میریو پوزا نے اپنے ناول میں استعمال کی ہیں، وہ اپنی سماجی واقعیت کو، اپنی سیاسی واقعیت کو، یا اپنی معاشی جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ان کو بہت فراوانی اور کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں رہے کہ ہم جو اس وقت جدید تعلیم ہے اور اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا جو حصہ ہے، اس کا کوئی علمی اور فکری تجزیہ کر سکیں، تو اس کے نتیجے کے طور پر ہم ان کو ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ میں، ایک تعمیم کے ذریعے سے ہم ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں جان پاتے کہ ایک ایسا کام جو کہ جرم نہیں ہے، ہم اسے اپنی گھبراہٹ میں یا اپنی کم آئیگی میں اسے جرم قرار دے کر ان لوگوں کو ایک ایسے القاب سے نوازتے ہیں جو کسی طور پر بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔